آج ہم چھٹا سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ یعنی TCCL کی 2 سالانہ رپورٹس پر ذرا گہرائی سے بات کر رہے ہیں۔ سال 2024 اور 25 کی ہمارے پاس یہ دونوں رپورٹس موجود ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ کمپنی نے ان 2 سالوں میں کیا کیا، کیسا پرفارم کیا، کیا حکمت عملی تھیں۔ جی بالکل، اور یہ صرف TCCL کی کہانی نہیں ہے۔ ان رپورٹ سے ہمیں پاکستان کی مجموعی معاشی صورتحال، خاص طور پر سیمنٹ سیکٹر، اس کے چیلنجز، اس کے مواقع، ان سب کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں گے کہ کمپنی نے ان حالات میں کیسے کام کیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ ان رپورٹس کے اہم نکات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کمپنی کس ماحول میں کام کر رہی تھی، مطلب پاکستان کا معاشی منظرنامہ کیسا تھا۔ 2024 کی رپورٹ کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، 2024 کی جو رپورٹ ہے نا، وہ بتاتی ہے کہ اس وقت پاکستان کی معیشت کافی دباؤ میں تھی۔ عالمی سطح پر بھی مسائل تھے کہ ساتھ بازاری کے اثرات آ رہے تھے، پھر ملک کے اندر مہنگائی بہت زیادہ تھی، مالیاتی سختی تھی، اور اوپر سے وہ سیلاب والی قدرتی آفات بھی تھیں، تو ایک مشکل تصویر تھی۔ یعنی بیلنس آف پیمنٹس کا بحران، ڈالر کی کمی۔ جی بالکل، ضرب مبادلے کے ذخائر کم ہو رہے تھے، شرح سود بہت اونچی تھی۔ تو کاروبار کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا بالکل بھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ خاص طور پر توانائی کی قیمتیں، وہ بھی IMF پروگرام کی وجہ سے بڑھیں، بجلی، گیس سب مہنگا ہوا۔ اور سیمنٹ تو ویسی بہت زیادہ توانائی استعمال کرنے والی صنعت ہے، ان پر تو بہت اثر پڑا ہوگا۔ ظاہر ہے، بہت زیادہ۔ البتہ رپورٹ میں ایک آدھ مثبت بات بھی ہے، جیسے حکومت نے اسمگلنگ وغیرہ کے خلاف کچھ ایکشن لیا تو روپے کی قدر میں تھوڑا استحکام آیا، لیکن مجموعی طور پر 2024 مشکل سال تھا۔ اچھا، پھر 2025 کی رپورٹ آتی ہے، کیا اس میں کچھ فرق نظر آیا، کچھ بہتری ہوئی؟ جی ہاں، 2025 کی رپورٹ میں تصویر کافی مختلف ہے۔ لگتا ہے معیشت نے سنبھلنا شروع کیا، کچھ اصلاحی اقدامات ہوئے تھے، ان کے اثرات نظر آنے لگے۔ باہر سے پیسہ آیا، خاص طور پر جو پاکستانی باہر سے بھیجتے ہیں وہ ترسیلات زر۔ ہاں، ریمیٹنسز۔ جی، وہ 27% بڑھے، $38 بلین سے زیادہ ہو گئیں۔ اور سب سے بڑی بات، 14 سال میں پہلی بار کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آیا، $2.1 بلین کا سرپلس۔ یہ تو واقعی بڑی خبر ہے۔ اور مہنگائی، وہ جو 2024 میں سر پر چڑھی ہوئی تھی، اس میں زبردست کمی آئی۔ آپ دیکھیں، جون 2025 میں سالانہ شرح صرف 3.2% رہ گئی تھی۔ صرف 3.2%؟ کہاں وہ 23% سے اوپر تھی پچھلے سال؟ بالکل، اور پورے سال کی اوسط بھی 5% سے کم رہی۔ اسی وجہ سے اسٹیٹ بینک نے بھی شرح سود کم کر کے 11% کر دی۔ یہاں تک کہ فچ ریٹنگز نے بھی پاکستان کی ریٹنگ بہتر کر دی، B- کر دی، مستحکم آؤٹ لک کے ساتھ۔ تو یہ سب کیسے ہوا؟ کیا IMF کا کردار تھا اس میں؟ یقیناً، IMF کے ساتھ وہ جو نئے معاہدے ہوئے، EFF اور RSF، تقریباً $8.3 ارب کے، اس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ لیکن رپورٹ یہ بھی کہتی ہے، مطلب خبردار کرتی ہے، کہ یہ بحالی ابھی نازک ہے۔ مالیاتی نظم و ضبط، بین الاقوامی مدد اور سیاسی استحکام، یہ سب بہت ضروری ہیں اس کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اور وہ اڑان پاکستان منصوبے کا بھی ذکر ہے؟ جی، وہ ایک 5 سالہ منصوبہ ہے جس کا مقصد برآمدات کو بڑھانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا ملک کا معاشی پس منظر۔ 2024 میں مشکلات، 2025 میں کچھ بہتری۔ اب آتے ہیں خود ٹھٹھا سیمنٹ پر، ان کی کارکردگی کیسی رہی؟ 2024 کے مالیاتی نتائج، وہ تو آپ نے کہا غیر معمولی تھے۔ جی، 2024 TCCL کے لیے مالیاتی طور پہ بہت اچھا سال تھا۔ سب سے نمایاں چیز تھی گراس پروفٹ مارجن۔ وہ پچھلے سال صرف 7.77% تھا، اور 2024 میں بڑھ کر 28.85% ہو گیا۔ 28.85%، یہ تو بہت بڑا جمپ ہے۔ بہت بڑا۔ اس کا مطلب ہے کمپنی اپنی ہر روپے کی سیل پر پہلے سے کہیں زیادہ کما رہی تھی۔ تو پھر ٹیکس کے بعد منافع بھی اسی حساب سے بڑا ہوگا؟ بالکل۔ 2023 میں صرف $249 ملین تھا، اور 2024 میں یہ $1.501 ارب، یعنی $1.5 ارب سے زیادہ ہو گیا۔ 1.5 ارب؟ جی، اور اسی طرح فی شیئر آمدنی EPS، وہ بھی $2.72 سے بڑھ کر $16.40 ہو گئی۔ 16.40 روپے، یہ تو شیئر ہولڈرز کے لیے بہت اچھی خبر تھی۔ یقیناً۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟
مطلب معیشت مشکل میں تھی اور کمپنی اتنا زیادہ منافع کما رہی ہے، کیا صرف قیمتیں بڑھا دیں؟ دیکھیں قیمتیں تو بڑھیں، ریونیو میں 39% اضافہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مقامی سیمنٹ کی قیمتیں اچھی ملیں، لیکن اصل کمال تھا لاگت کو کنٹرول کرنا۔ ان کا کاسٹ ٹو سیلز ریشو یعنی فروخت پر لاگت کا تناسب وہ 92% سے کم ہو کر 71% پر آ گیا۔ یعنی 100 روپے کی سیل پر خرچہ 92 روپے سے کم ہو کر 71 روپے رہ گیا، تقریباً 21 روپے کی بچت فی 100 روپے۔ یہ کیسے کیا انہوں نے؟ اس کی 2 بڑی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ ایک تو انہوں نے مہنگا درآمدی کوئلہ چھوڑ کر سستا مقامی کوئلہ زیادہ استعمال کیا، اور دوسرا وہ جو 3.5 میگا واٹ کا سولر پاور پلانٹ لگایا تھا وہ چل پڑا تو بجلی کی لاگت کم ہوئی۔ اچھا، تو مقامی کوئلہ اور سولر پاور۔ جی، اور ساتھ میں ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ بھی بہتر کی، مطلب روزمرہ کے لین دین کو بہتر طریقے سے چلایا۔ تو 2024 میں قیمتیں بھی اوپر گئیں، خرچہ بھی کم ہوا اور منافع آسمان پر پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، پھر 2025 میں کیا ہوا؟ کیا یہی تیزی جاری رہی؟ 2025 میں بھی کارکردگی مضبوط رہی۔ ٹیکس سے پہلے کا منافع 2024 کے 2.47 ارب سے بڑھ کر 3.64 ارب روپے ہو گیا۔ اچھا، آمدنی میں بھی تقریباً 12% اضافہ ہوا، اور اس کی وجہ پھر وہی بتائی گئی کہ ریٹینشن پرائسز یعنی جو قیمت انہیں ملی وہ بہتر تھی۔ لیکن 2025 میں وہ جو لاگت کا تناسب تھا، کاسٹ ٹو سیلز، وہ تو تقریباً وہیں رہا، 71.58% پر۔ جی، وہ مستحکم رہا۔ اب دیکھیں 2024 میں اتنی بڑی کمی کے بعد اس سطح کو برقرار رکھنا بھی اہم ہے۔ اس میں مقامی کوئلے کا استعمال تو جاری رہا، ساتھ ہی قابل تجدید توانائی کے مزید منصوبے بھی آ گئے۔ ہاں، وہ سولر اور ونڈ والے۔ جی، 2025 تک ان کا کل 5 میگا واٹ سولر اور 4.8 میگا واٹ ونڈ پاور آپریشنل ہو چکا تھا، تو اس سے بھی لاگت کنٹرول میں مدد ملی۔ اور ای پی ایس کا کیا بنا 2025 میں؟ فی شیئر آمدنی؟ یہ ایک دلچسپ بات ہے۔ 2025 کی ڈائریکٹرز رپورٹ میں کمپنی لیول پر ای پی ایس کا فگر نہیں دیا گیا ہے؟ یہ کیسے؟ ہاں، حالانکہ گروپ لیول پر اضافے کی بات کی گئی ہے۔ یہ تھوڑا غیر معمولی لگا مجھے۔ چلیں اب ذرا پیداوار اور فروخت کو دیکھتے ہیں۔ کیا کمپنی زیادہ سیمنٹ بنا کر بیچ رہی تھی؟ یہاں تصویر تھوڑی ملی جلی ہے۔ 2024 میں دیکھیں کلنکر جو سیمنٹ کا خام مال ہے، اس کی پیداوار تو کم ہوئی 4.6%، لیکن فنشڈ سیمنٹ کی پیداوار 20% بڑھ گئی۔ اور سب سے اہم بات، مقامی مارکیٹ میں فروخت یعنی ڈسپیچز وہ تقریباً 22% بڑھے ہیں۔ 22% اضافہ، جبکہ آپ کہہ رہی تھیں کہ پوری انڈسٹری کی مقامی فروخت تو کم ہو رہی تھی 2024 میں۔ جی بالکل، 2024 میں مجموعی طور پر پاکستان میں سیمنٹ کی مقامی فروخت 4.5% کم ہوئی تھی، لیکن ٹی سی سی ایل کی 22% بڑھ گئی، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے مارکیٹ شیئر حاصل کیا۔ زبردست۔ تو انہوں نے انڈسٹری ٹرینڈ کے خلاف کام کیا، لیکن پھر 2025 میں 2025 میں البتہ ٹی سی سی ایل کی مقامی فروخت بھی انڈسٹری کے ساتھ ہی کم ہو گئی، تقریباً 0.5%، 4.75% کم ہوئی تھی، جبکہ انڈسٹری کی مجموعی مقامی فروخت میں 3% کمی آئی تھی۔ تو 2025 میں وہ انڈسٹری کے ساتھ ہی چل رہے تھے۔ تو 2024 میں آؤٹ پرفارم کیا مقامی مارکیٹ میں، 2025 میں انڈسٹری کے ساتھ رہے۔ اچھا، برآمدات کا کیا سین تھا؟ انڈسٹری کی ایکسپورٹس تو کافی بڑی ہیں دونوں سال۔ ہاں، انڈسٹری کی برآمدات 2024 میں 56% اور 2025 میں مزید 29% بڑھیں۔ یہ کافی متاثر کن اضافہ تھا۔ ٹی سی ایل کی رپورٹس میں ان کی اپنی برآمدات کا کوئی خاص بڑا ذکر نہیں ملتا، بس 2024 میں تھوڑا سا کلنکر ایکسپورٹ کیا تھا، تو لگتا ہے ان کا فوکس زیادہ تر مقامی مارکیٹ پر ہی رہا۔ لیکن وہ جو آپ نے سی ای سرٹیفیکیشن کا ذکر کیا تھا 2025 میں، وہ تو برآمدات کے لیے اہم ہوگا۔ جی بالکل، وہ سی ای سرٹیفیکیشن جو ترکی کی ایک کوالٹی کونسل سے ملا، وہ بنیادی طور پر یورپی یونین کے معیارات کی تصدیق ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی پروڈکٹ اور پروسیسز صحت، حفاظت، ماحولیات کے بین الاقوامی معیارات پر پورے اترتے ہیں۔ تو اس سے یورپ وغیرہ کو ایکسپورٹ کرنا آسان ہو جائے گا؟
ہاں، بہت سی مارکیٹس میں، خاص طور پر ترقی یافتہ ممالک میں یہ سرٹیفیکیشن ضروری ہوتا ہے، تو یہ مستقل میں برآمدات کے نئے دروازے کھول سکتا ہے۔ یہ تو اہم پیش رفت ہے۔ اچھا، اب ذرا ان اسٹریٹجک اقدامات پہ واپس آتے ہیں۔ قابل تجدید توانائی پر آپ نے بات کی۔ 2025 تک 5 میگا واٹ سولر اور 4.8 میگا واٹ ونڈ پاور آپریشنل ہو گئے؟ جی بالکل۔ 2024 کی رپورٹ میں ذکر تھا کہ 3.5 میگا واٹ سولر چل رہا ہے اور 1.5 میگا واٹ سولر اور 4.8 میگا واٹ ونڈ زیر تعمیر ہیں۔ 2025 کی رپورٹ نے تصدیق کی کہ یہ دونوں مکمل ہو گئے ہیں، بلکہ ونڈ پاور والا تو وقت سے پہلے اپریل 2025 میں ہی چالو ہو گیا۔ زبردست۔ تو تقریباً 10 میگا واٹ قابل تجدید توانائی اب ان کے پاس اپنی ہے؟ جی 9.8 میگا واٹ، اور اس کے علاوہ وہ ویسٹ ہیٹ ریکوری سسٹم WHRS بھی ہے، جو ان کی ذیلی کمپنی ٹھٹھا پاور چلاتی ہے۔ یہ سسٹم فیکٹری کی فالتو گرمی سے بجلی بناتا ہے، تو یہ سب مل کر لاگت بھی کم کرتے ہیں اور کاربن فٹ پرنٹ بھی۔ اور کمپنی آگے بھی اس میں مزید سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتی ہے؟ جی 2025 کی رپورٹ میں اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ توانائی اور لاگت کے علاوہ مالیاتی محاذ پر کیا کیا؟ وہ شیئر بائی بیک اور سٹاک سپلٹ کا ذکر ہوا تھا۔ ہاں، 2024 میں انہوں نے شیئر بائی بیک کیا، یعنی مارکیٹ سے اپنے ہی 15 ملین شیئرز واپس خرید لیے۔ یہ کمپنی تب کرتی ہے جب وہ سمجھتی ہے کہ اس کے شیئر کی قیمت کم ہے یا پھر EPS بڑھانے کے لیے۔ انہوں نے اوسطاً 18.47 روپے فی شیئر پر خریدے۔ اور 2025 میں سٹاک سپلٹ یعنی شیئر کو تقسیم کر دیا؟ جی، سال ختم ہونے کے بعد 10 روپے کی فیس ویلیو والے ایک شیئر کو 2 روپے کی فیس ویلیو والے 5 شیئرز میں توڑ دیا۔ اس سے مارکیٹ میں شیئرز کی تعداد بڑھ جاتی ہے، قیمت کم نظر آتی ہے، تو چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے خریدنا بیچنا آسان ہو جاتا ہے، لیکوڈیٹی بہتر ہوتی ہے۔ اور وہ 2024 کی ڈیویڈنڈ پالیسی بھی بڑی دلچسپ تھی۔ اکثریتی شیئر ہولڈرز نے اپنا منافع نہیں لیا؟ ہاں، یہ کافی غیر معمولی بات تھی۔ بورڈ نے تجویز دی کہ اقلیتی شیئر ہولڈرز کو 10% کیش ڈیویڈنڈ یعنی 1 روپیہ فی شیئر دیا جائے، لیکن جو اکثریتی شیئر ہولڈرز تھے جن کے پاس 51% حصہ تھا، انہوں نے کہا کہ وہ اپنا ڈیویڈنڈ نہیں لیں گے تاکہ وہ پیسہ کمپنی کے پاس رہے اور ترقیاتی کاموں میں استعمال ہو۔ یہ تو کمپنی کے مستقبل پر اعتماد بھی ظاہر کرتا ہے۔ جی، یا فنڈز بچانے کی ایک حکمت عملی بھی۔ اب ذرا گورننس کی بات کر لیں۔ جی، کمپنی کے اندرونی معاملات، بورڈ آف ڈائریکٹرز، کنٹرولز، اس حوالے سے رپورٹس کیا کہتی ہیں؟ دونوں سالوں کی رپورٹس میں بورڈ کی کمپوزیشن بتائی گئی ہے۔ 7 ڈائریکٹرز، جن میں 2 خواتین اور 4 آزاد ڈائریکٹرز ہیں۔ یہ تعداد مستحکم رہی۔ رپورٹس کہتی ہیں کہ بورڈ اور اس کی کمیٹیوں جیسے آڈٹ کمیٹی، HR کمیٹی، ان سب کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور وہ تسلی بخش تھی۔ کمپنیز ایکٹ اور کارپوریٹ گورننس کوڈ کی پابندی پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اور وہ جو متعلقہ پارٹی لین دین ہوتے ہیں، ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز، ان کا کیا ذکر ہے؟ اکثر یہ ایک حساس معاملہ ہوتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اندرونی مالیاتی کنٹرول کا نظام مؤثر ہے۔ CEO اور CFO باقاعدہ مالیاتی گوشواروں کی تصدیق کرتے ہیں۔ جہاں تک ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز کی بات ہے تو بتایا گیا ہے کہ تمام ایسے لین دین جیسے ذیلی کمپنی ٹھٹھا پاور کو سروسز دینا یا اس سے بجلی خریدنا، وہ سب آڈٹ کمیٹی اور بورڈ سے منظور شدہ ہیں۔ ذیلی کمپنیوں کا ذکر آیا، ٹھٹا پاور کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ 2025 کی رپورٹ میں ایک اور نام آیا ہے گروپ کی کارکردگی میں، منسک ورک ٹریکٹر اینڈ اسمبلنگ MWTAPL، اور 2025 کی AGM کے ایجنڈے میں ان دونوں ذیلی کمپنیوں یعنی ٹھٹھا پاور اور MWTAPL کو 750 ملین روپے تک کے قرضے یا ایڈوانس دینے کی منظوری لینا بھی شامل تھا۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے گروپ لیول پر شاید کچھ نئی چیزیں ہو رہی ہیں؟ جی، ایسا لگتا ہے۔ کچھ توسیع یا نئے منصوبے شاید زیر غور ہوں۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ESG پر، ماحولیاتی اور سماجی ذمہ داری۔ آج کل یہ بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ کمپنی اس محض پر کیا کر رہی ہے؟ ماحولیاتی پہلو پر تو ہم نے کچھ بات کی، جیسے قابل تجدید توانائی اور WHRS۔ اس کے علاوہ سیمنٹ بنانے میں جو دھول اڑتی ہے، خاص طور پر سلیکا ڈسٹ، جس سے سلیکوسس کا خطرہ ہوتا ہے، رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے جدید آلات لگائے ہیں، جیسے سائیکلون، بیگ ہاؤسز، ESPs وغیرہ۔
وہ ماحولیاتی قوانین سیپا ایکٹ کی پابندی کرتے ہیں اور باقاعدگی سے ہوا، پانی، شور کی مانیٹرنگ کرواتے ہیں۔ اور وہ درخت لگانے والی بات بھی تھی۔ جی 2025 کی رپورٹ میں خاص طور پر 10,000 درخت لگانے کا ذکر ہے۔ یہ ایک اچھا قدم ہے۔ اور سماجی ذمہ داری CSR؟ 2025 کی رپورٹ میں اس پر بھی زور ہے۔ مقامی کمیونٹیز کے لیے صحت اور حفاظت پر آگاہی سیشنز کیے، اور ایک بہت اہم چیز، انہوں نے ایک جدید سلیکوسس ڈائگنوسٹک اور ہیلتھ اسکریننگ سینٹر قائم کیا ہے۔ یہ علاقے کے لوگوں کے لیے بہت مفید ہوگا۔ یہ واقعی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اچھا، صنفی تنوع یعنی جینڈر ڈائیورسٹی، اس پر کوئی ڈیٹا تھا؟ جی 2025 کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہیڈ آفس میں 9.54% ملازمین خواتین ہیں، اور بورڈ کی سطح پر 28.57% یعنی 7 میں سے 2 ڈائریکٹرز خواتین ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ اور چھوٹے موٹے نکات بھی تھے شاید؟ کریڈٹ ریٹنگ، قومی خزانے میں حصہ؟ ہاں، کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہوئی ہے۔ JCRVIS نے 2024 میں A ریٹنگ دی تھی لانگ ٹرم، 2025 میں وہ بہتر ہو کر A ہو گئی۔ یہ اچھی بات ہے۔ جی، یہ کمپنی کی مالی صحت میں بہتری کا اشارہ ہے، اور قومی خزانے میں حصہ بھی بڑھا۔ 2024 میں 3.36 ارب روپے تھا، 2025 میں 4.66 ارب روپے جمع کرائے۔ تو اگر ہم ان 2 سالوں کو سمیٹیں، خلاصہ کریں تو کیا تصویر بنتی ہے TCCL کی؟ دیکھیں، مجموعی طور پر، خاص طور پر 2024 میں کمپنی نے منافع بخشی میں غیر معمولی کارکردگی دکھائی۔ اس کی بڑی وجہ قیمتوں میں اضافہ اور لاگت پر سخت کنٹرول تھا، جس میں مقامی کوئلے اور قابل تجدید توانائی کا بڑا کردار تھا۔ 2025 میں مقامی فروخت میں کمی کے باوجود قیمتوں کی وجہ سے آمدنی پھر بھی بڑھی اور منافع بھی۔ اور کمپنی کی حکمت عملی بہت واضح نظر آتی ہے۔ لاگت کم کرو، خاص طور پر توانائی کی، آپریشنز بہتر بناؤ، اور شیئر ہولڈرز کو ویلیو دو، بائی بیک، سپلٹ، ڈیویڈنڈ۔ اور 2025 میں ESG اور CE سرٹیفیکیشن پر فوکس مستقبل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بالکل، اور 2025 میں جو ملکی معیشت میں کچھ استحکام آیا، IMF پروگرام کا سہارا ملا، اس سے ایک محتاط سی امید تو پیدا ہوتی ہے، لیکن چیلنجز ابھی بھی ہیں۔ خاص طور پر پاکستان میں سیمنٹ کی مقامی طلب میں جو سستی ہے، وہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہیں پر میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ کمپنی نے قیمتیں بڑھا کر خرچہ کم کر کے منافع تو کما لیا، لیکن مقامی فروخت 2025 میں گر گئی۔ تو کیا صرف قیمتوں پر اور ممکنہ برآمدات پر، جس میں CE سرٹیفیکیشن مدد دے گا، انحصار کرنا، کیا یہ طویل مدت میں کافی ہوگا، خاص طور پر اگر مقامی مارکیٹ سست ہی رہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور شاید یہی آنے والے سالوں میں کمپنی کی اسٹریٹجی کا اصل امتحان ہوگا۔ کیا وہ صرف قیمتوں اور ایکسپورٹ پر بھی رہیں گے، یا مقامی ڈیمانڈ کو بڑھانے کے لیے بھی کچھ کریں گے؟ کیا وہ لاگت میں مزید کمی لائیں گے یا پیداواری صلاحیت بڑھائیں گے؟ یہ سب دیکھنا ہوگا۔ بالکل، یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ ان رپورٹس کا جائزہ لے کر یہ تو واضح ہے کہ ٹھوٹھا سیمنٹ نے مشکل وقت میں اچھا کام کیا ہے، اہم کامیابیاں سمیٹی ہیں، اور مستقبل کے لیے بھی کچھ بنیاد رکھی ہے۔ لیکن آگے کا راستہ ظاہر ہے مارکیٹ کے حالات اور ان کی اپنی حکمت عملی پر منحصر ہوگا۔